اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ باب الفروض علی الجوارح و وجوب القیام بہا، کتاب وسائل الشیعہ، دوسرا باب، 11ویں جلد، ابواب جہاد بن نفس، آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں۔ باب الفروض علی الجوارح و وجوب القیام بہا، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح پر جو واجبات ہیں ان واجبات کو اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے، اور انسان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان واجبات پر عمل کرنے کے لیے وہ قیام کرے، کھڑا ہو جائے۔ پہلی حدیث بیان ہوا کہ حدیث طولانی ہے، اسے قسمت بندی کیا جا رہا ہے، لہٰذا آج اس باب کے تیسرے درس کے اندر ہم اس حدیث کو دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کر دیتے ہیں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث طویل قال، امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے یہ حدیث طویل ہے، اور اس حدیث میں امام جعفر صادق فرما رہے ہیں ان اللہ فرض الایمان علی جوارح ابن آدم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اعضاء و جوارح پر جہاد کو فرض قرار دیا ہے، وقسمہ علیہا، اور ایمان کو تقسیم کیا ہے ان اعضاء و جوارح پر، وفرقہ فیہا، اور اسے پھیلا دیا ہے اعضاء و جوارح پر، فلیس من جوارحہ جارحۃ، پس انسان کے اعضاء و جوارح میں کوئی ایسا عضو نہیں ہے الا وقد وقلت من الایمان، مگر یہ کہ اس کے ذمے ایمان لگا دیا گیا ہے، اور جو اس کے ذمے ایمان لگایا گیا ہے بغیر ما وقلت بہ اختہا، وہ اس کے دوسرے بھائی بہنوں کے جو حصے میں وہ ایمان نہیں لگایا گیا، یعنی ایک عضو کا جو ایمان ہے وہ دوسرے عضو سے مختلف ہے، آنکھوں کا جو ایمان ہے وہ کانوں سے مختلف ہے۔ الا ان قال، راوی کہتا ہے کہ امام کی گفتگو جب یہاں پر پہنچی تو امام نے یہاں پر آ کر باقاعدہ ان فروض کو بیان کرنا شروع کیا، یعنی واجبات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ انسان کے قلب کے اوپر ایمان جو فرض ہے وہ کیا چیز ہے؟ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَاءُ وَالتَّسْلِيمُ، کہ انسان کے قلب کے اوپر یہ 5 مراحل جو ہیں وہ فرض ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا، پھر معرفت رکھنا، معرفت قلبی رکھنا، پھر اس کے اوپر ایگریمنٹ انسان کرے، اپنے باطن کے ساتھ ایک عہد باندھے کہ میں نے اس پر پکا جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے، اور راضی رہنا، خوشنودی اختیار کرنا، اور آخری سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کس مطلب کے اوپر؟ بِأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، الٰہًا واحدًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، کہ خداوند متعال الہ واحد ہے اور اس کا کوئی صاحب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ولد ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات پر اقرار کرنا کہ محمد مصطفیٰ اس کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ، ان پر بھی اور ان کی آل پر بھی درود ہو۔ وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ، اور انسان اس بات پر اقرار کرے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے نبی میں سے، یعنی جتنے انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کا اقرار کرنا، او کتاب، اور جتنی کتابیں آسمانی ان انبیاء کے اوپر آئی ہیں انسان ان تمام آسمانی کتابوں کا بھی اقرار کرے۔ فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ، یہ چیز جو اللہ نے انسان کے قلب کے اوپر فرض کی ہے، من الاقرار والمعرفت، کہ زبان سے اقرار کرنا اور پھر اس کی معرفت حاصل کرنا، ہوا عملہ، یہ انسان کے قلب کا عمل ہے۔ یہاں تک تو ہم اپنے گزشتہ 2 دروس میں موضوع میں بیان کر چکے۔ آج فرما رہے ہیں وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی امام صادق آل محمد اپنے اس بیان کے اوپر جو انہوں نے ایمان قلبی بیان کیا ہے، اس کے لیے قرآن مجید سے باقاعدہ شاہد لے کر آ رہے ہیں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کو بطور دلیل اور شاہد بیان کر رہے ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ شخص
کہ جس شخص کو مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو در واقع اس شخص کو اگر وہ اپنے ایمان کے برخلاف زبان سے کوئی چیز جاری کرتا ہے تو وہ شخص مستثنا ہے۔ در واقع یہاں یہ آیت حضرت عمار یاسر علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے کہ جہاں ان کے والدین کو اور انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا، باقاعدہ اسیر بنا دیا گیا اور انہیں شکنجے دینا شروع کر دیے گئے، تکالیف پہنچانا شروع کر دی گئیں کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لیں۔ تو اب یہاں حضرت عمار جو ہیں انہوں نے تقیہ اختیار کیا اور زبان سے ان کلمات کو جاری کیا جن کلمات پر ان کا قلب مطمئن نہیں تھا، یعنی قلب سے، دل سے، باطن سے انہوں نے توحید کے خلاف یا نبوت کے خلاف گواہی نہیں دی، بلکہ زبان سے کچھ کلمات ایسے جاری کیے کہ جو ان کی قلبی ترجمانی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں خداوند متعال حضرت عمار یاسر کے اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو اللہ پر کفر اختیار کرتا ہے ایمان کے بعد، یعنی مومن ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرتا ہے اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ شخص کون سا ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس شخص کو یعنی عمار یاسر کو مجبور کر دیا گیا ہے اور یہ مجبور میں تقیے کے طور پر اپنی زبان سے ان کلمات کو جاری کرتا ہے جن کلمات پر اس کا دل گواہی نہیں دے رہا، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے۔ تو لہٰذا یہ شخص جو ہے وہ زبان سے ان کلمات کو جاری کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ بس انسان کے لیے جو چیز اس کے قلب کے اوپر فرض ہے، وہ فرض یہ ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے، اس پر فرض یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر معرفت رکھے۔ اب زبان سے اقرار کیا، قلبی طور پر معرفت بھی ہے، لیکن اگر کہیں مجبور ہو جاتا ہے، کوئی ایسی محفل اس کو مل جاتی ہے، کوئی ایسے دشمنان خدا کے نرغے میں وہ پھنس جاتا ہے اور اپنے اعتقادات کے خلاف وہ زبان سے کوئی کلمے جاری کر دیتا ہے، تو اسے تقیہ کہا جاتا ہے اور اسلام نے اس بات کو استثناء قرار دیا ہے۔ یہ آیت اسی تقیہ کے اوپر دلیل ہے۔ لہٰذا یہاں اس آیت سے ہمیں دو مطلب واضح طور پر ملتے ہیں۔ پہلا مطلب خود حضرت عمار علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے کہ عمار جسے فئہ باغیہ نے قتل کیا، وہ عمار قلب مطمئنہ کے مالک تھے، اور عمار کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ ایک باغی گروہ تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا کہ وہ باغی ہیں، یعنی انہوں نے بغاوت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ یقینی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرے گا وہ باغی ہی شمار ہوگا، اسے جتنی بھی دنیا کی طاقتیں اس بغاوت سے اس کو محفوظ رکھنا چاہیں وہ ان کی طاقتوں کی خام خیالی ہے، وگرنہ وہ فئہ باغیہ ہے، اور عمار قلب مطمئنہ کے مالک تھے۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ عمار قلب مطمئنہ کے مالک تھے۔ دوسری بات جو اس مطلب سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قلب کا بنیادی کردار ہے، دل کا بنیادی کردار ہے اس ایمان کے اوپر، یعنی اگر انسان کے اعضاء و جوارح اس کے قلب کا ساتھ نہیں دے رہے اور بیکار بیٹھے ہیں، لیکن انسان کا قلب مطمئنہ ہے، تو یہ انسان اس قلب مطمئنہ کے ذریعے بھی مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ لہٰذا انسان کو قلب مطمئنہ کا مالک ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، قلب مطمئنہ نہیں ہے، اعضاء و جوارح سے وہ اعمال انجام دے بھی رہا ہے، تو وہ اعضاء و جوارح اس کے لیے مفید واقعہ نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ نوم العالم، عالم کی نیند جو ہے وہ افضل ہے، کس سے؟ عمل جاہل سے۔ ایک جاہل عمل انجام دے رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، جبکہ عالم بیٹھا ہوا سو رہا ہے، تو اس عالم کی نیند جو ہے وہ اس جاہل کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ بات یہاں پر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ یہ جو
یاد خدا رکھنے والے لوگ ہیں، یہ یاد خدا کے ذریعے سے اطمینان قلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی یاد میں مگن ہیں، اور اللہ کی یاد میں مگن رہنے کے نتیجے میں یہ امار یاسر بن سکتے ہیں۔ بس اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اعضاء و جوارے اگر اللہ کے اس ایمان پر جو ایمان قلبی ہے اس پر انسان کا ساتھ نہیں بھی دے رہے، تب بھی انسان جو ہے وہ مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے، چونکہ اس کا قلب مطمئن ہے۔ لہذا وہ ایک مشہور شعر جو ہمارے پاکستان میں جس کا مصداق موجود ہے کہ وہ آدھی رات کو انہوں نے مندر گرا دیا اور وہاں آدھی رات کو انہوں نے مسجد قائم کر دی، تو اس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ اسی مطلب کی طرف دلیل ہے کہ ایمان قلبی ضروری ہے۔ انسان نے مسجد تو بنا لی ہے لیکن مسجد میں نمازی نہیں ہے، وہ جو قلب مطمئنہ کے مالک ہوں اور دل سے نماز الہی کو انجام دے، دل سے خداوند متعال کے حضور سجدہ ریز ہوں، وہ نمازی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی ہے ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن اپنا قلب، ان کا قلب مطمئن نہیں ہے، لہٰذا سالوں بھی وہ اگر اس مسجد کے اندر آ کر سجدہ ریز ہوتے رہیں، ٹکرے مارتے رہیں، نمازی نہیں کہلائیں گے۔ ایسے نمازیوں کو خداوند متعال نے باقاعدہ سورہ ماعون میں ان کا ذکر کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ باقاعدہ ایسے ہی نمازیوں کا ذکر ہے کہ جو دل سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ ایسے نمازی ہیں اور ایسے نمازیوں کے لیے ہی ہلاکت ہے کہ جو نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز باطنی نہیں ہے، یعنی دل سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے آج مندر گرا دیا اور یہاں مسجد قائم کر لی ہے، اب یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ عمل انجام دیا ہے، ایمان کے حرارت کی وجہ سے یہ عمل انجام دیا ہے، لیکن اندر سے یہ لوگ نمازی نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی نمازی آپ کو وہ ملیں گے کہ جو مرحوم لوگوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کس وقت یہ سجدے میں ہیں، کس وقت انہوں نے قیام کیا، کس وقت انہوں نے رکوع کیا، اور ایسے نماز ادا کرتے ہیں کہ جس سے وہ میت بھی توبہ کرے کہ خدا کی پناہ ہو، ہماری یہ نماز اس سے تو اچھا تھا کہ یہ پڑھتے ہی نہیں۔ تو خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کروائے کہ معرفت بنیادی چیز ہے جو خداوند متعال نے اعضاء و جوارے کے اوپر فرض کی ہے۔ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا فردا حیا قیوما دائما ابدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یعنی انسان زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ان پر معرفت کے ساتھ قلبی طور پر معرفت حاصل کرے، اور پھر انسان اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ثابت قدم رہے، انسان اس پر راضی رہے، انسان پھر سر تسلیم خم کرے۔ اب اگر انسان کے اعضاء و جوارے وہاں اس کا ساتھ نہیں دے رہے کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے، تحیہ کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کا قلب مطمئن ہے، وہ باطن سے ذکر الہی میں مصروف ہے، تو ایسے شخص کو نمازی کہا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی ایسے نمازیوں کی فہرست میں شامل کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔